دی اسٹیٹ آف مدینہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست، دنیا کی پہلی منظم اسلامی ریاست جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، دنیا کی پہلی ریاست جس کا قیام دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے نتیجے میں عمل میں آیا۔ جب مدینہ کے لوگ حج و عمرہ کے لیے مکہ آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دعوت حق دیتے اور اس طرح ایک اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ ریاست مدینہ کی مثال دنیا میں آج کہیں نہیں ملتی۔ دنیا کی کوئی ریاست آج ریاست مدینہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ریاست مدینہ کے 4 بنیادی اصول تھے: یونٹی، جسٹس، رول آف لا، مورل اینڈ ایتھیکل فاؤنڈیشن۔ انہی 4 اصولوں کو اپنا کر اہل عرب دنیا کی سپر پاور بنے اور چند ہی سالوں میں دنیا کی امامت کرنے لگے۔ ان 4 اصولوں میں سب سے اہم رول آف لا۔ جب کسی ریاست میں قانون کی عملداری ہوگی، جب تمام انسان قانون کے سامنے برابر ہوں گے، جب قوانین میں امیروں اور غریبوں پر فرق نہیں ہوگا، تو اس ریاست کو تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی تھا ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کہ وہ کیسے ایک عظیم قوم بنے۔ ریاست مدینہ کا دستور، ریاست مدینہ کا آئین آج بھی دنیا کے بہترین دستور میں سے ایک ہے، اور اسی کی بنیاد پر مغربی دنیا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا سب سے بہترین قانون دان تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست جس میں تمام غریبوں اور امیروں کو ایک برابر حقوق دیے گئے۔ ریاست مدینہ کے آئین میں اتحاد اور مساوات کا نہ صرف ذکر کیا گیا بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت بھی کیا گیا۔ آج دنیا میں ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ وہ کیسے ایک عظیم قوم بنے۔ ریاست مدینہ وہ پہلی فلاحی ریاست تھی جس نے تمام مذاہب کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا۔ That society was not exclusive for Muslims only. There were Jews, Muslims, Christians, all were the member of that society. دنیا کا پہلا اسٹیٹ آف دا نیشن کا کانسیپٹ بیسڈ آن ملٹی کلچرل سوسائٹی، دیٹ واز دی اسٹیٹ آف مدینہ۔ مغربی دنیا آج بھی ریاست مدینہ کے دستور اپنی سوسائٹی میں نافذ کرتی ہے۔ وہی قوانین، وہی دستور جس کی بنیاد پر صحرا میں رہنے والی قوم چند ہی سالوں میں دنیا کی سپر پاور بن گئی۔ پھر اس سپر پاور نے دنیا کی مضبوط ترین ریاستوں کا مقابلہ کیا، جن میں رومن امپائر اور پرشین امپائر سرے فہرست ہیں۔ ریاست مدینہ کے دستور کو اپنا کر مٹھی بھر لوگ عرب کی دنیا کے بادشاہ بنے اور ہزاروں سال تک ان کی نسلیں وہاں حکمران رہیں۔ جو قوم ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلے گی، اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا۔ آج مغرب میں ریاست مدینہ کی تمام خصوصیات نظر آتی ہیں۔ دنیا کی تمام ترقی یافتہ ممالک ریاست مدینہ کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ آج اگر ہم چاہیں کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے تو مدینہ کی ریاست سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ مدینہ کی ریاست ہمیں قانون کی حکمرانی سکھاتی ہے اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متفقہ قوانین کے نظام پر عمل کروایا اور آپ نے امیر اور غریب کے درمیان امتیاز کو ختم کیا۔ مغربی دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ میں چارٹر آف رائٹس کا آغاز کیا تو یہ وہی اصول تھے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے عمل کروایا تھا۔ ریاست مدینہ کے دستور میں ایک نمایاں حصہ فلاحی ریاست کا تصور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے تمام مالداروں کو حکم دیا کہ اپنے مال میں غریبوں، یتیموں اور بچوں کا ایک خاص حصہ مقرر کریں۔ یہی وہ کانسیپٹ تھا جس کے بعد ایک مساوی نظام حکومت قائم ہوا۔ اب اگر ہم چاہیں اور اگر ہم ایک کامیاب ریاست بننا چاہیں تو مدینہ کی ریاست سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ مدینہ کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے۔ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی، قرآن و سنت کے سائے تلے چلنا ہوگا، معاشی اور معاشرتی نظام میں اسلامی نظام کے تابع کرنا ہوگا، تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اور چند ہی سالوں میں دیکھتے دیکھتے ہم دنیا کی سپر پاور بن جائیں گے۔